السلام علیکم، میرا نیم سعادہ طارق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسٹڈی 301 لیکچر نمبر 10۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ دی کانگریس منسٹریز پالیسیز ٹورڈز دی مسلمز۔ اب کانگریس کی وزارتیں جو تھیں مسلمانوں کے بارے میں پالیسیاں کیا تھیں، وہ کیا ہیں، تو وہ ہم آج فردر ڈیٹیل سے ریڈ آؤٹ کریں گے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ جو بھی چیز یہاں پر امپورٹنٹ ہے۔ ٹاپکس کیا تھے، عنوانات کیا تھے، الیکشنز ان کے جو انتخابات تھے، پروونشل گورنمنٹس جو ان کے تھے، صوبائی حکومتیں کیا تھیں، دیئر پالیسیز کیا تھیں، ان کی پالیسیاں کیا تھیں، ٹھیک ہے، مسلم رسپانس کیا تھا۔ تو یہ آج ہم لوگ یہاں پر اس کو ڈیٹیل سے بھی فردر آگے ہم جا کر ریڈ آؤٹ کر لیں گے۔ اچھا، یہ آپ لوگ کا شارٹ کوسچن آتا ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تو کیا تھا؟ دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 واز ناٹ فلی promulgated but the only provincial part was introduced in the country۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو مکمل طور پر نافذ نہیں کیا گیا تھا، لیکن ملک میں واحد صوبائی حصہ متعارف کرایا گیا تھا۔ مسلم لیگ اینڈ دی کانگریس criticized it but agreed to contest۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے اس پر تنقید کی لیکن وہ صوبائی انتخابات لڑنے پر راضی ہو گئے۔ پروونشل الیکشنز، تو صوبائی الیکشنز پر راضی ہو گئے یہاں پر۔ اور 1937 الیکشنز، جو 1937 کے الیکشنز تھے وہ اب کیا تھے؟ دی الیکشنز آف 1937 واز ہیلڈ ود دی ریسٹرکٹڈ فرنچائز اینڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ 1937 کے انتخابات محدود حق رائے دہی اور علیحدہ ووٹرز کے ساتھ ہوئے تھے۔ دی Congress projected itself as an all-India force representing all religions and factions of the society. The Muslim League contested for the Muslim seats. There was a tough competition from the other Muslim organizations. The elections were completed in February 1937. The Congress got the majority in 5 provinces: Madras, UP, CP, Bihar, Orissa. It emerged as the largest party in Bombay and won 705 out of 1585 general seats۔ یہاں پر جو آپ کا ایم سی کیوز بن کر آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ کتنی سیٹس انہوں نے کی تھی، تو یہ 705 تھی 1585 جنرل سیٹس میں سے۔ اور کانگریس کی جو 5 پروونسز تھی تو وہ کون سے تھے؟ مدارس تھے، یو پی، سی پی، بہار اینڈ اڑیسہ۔ یہ آپ لوگ کا ایم سی کیوز بن کر آتا ہوتا ہے اور اس کو میں آپ لوگ کو ڈیفینیشن بھی اس کی بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے۔ کہ کانگریس نے خود کو ایک ہندوستانی 1937 کے طاقت کے طور پر پیش کیا جو معاشرے کے تمام مذاہب اور دھڑوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ مسلم لیگ نے مسلم نشستوں کے لیے مقابلہ کیا، دوسری مسلم تنظیموں کا سخت مقابلہ تھا۔ انتخاب فروری 1937 میں مکمل ہوئے تھے۔ کانگریس کو 5 صوبوں مدارس، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ یہ بمبئی کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری اور 1585 عام نشستوں میں سے عام سیٹوں میں سے 704 میں کامیابی حاصل کی۔ دی مسلم لیگ performed poorly in the elections. The Muslim League performed poorly in the elections and got only about 21% of Muslim seats without winning majority anywhere: Bengal, Punjab, NWFP and Sindh. It was mostly due to the organized problems and oppositions by local Muslim groups. جولائی 1937 میں کانگریس نے 6 صوبوں میں حکومتیں تشکیل دیں۔ صوبہ سرحد میں انہوں نے یہاں پر یہ تو دی 1937 میں دی، میں نے آپ کو مکس کر دیا۔ مسلم لیگ نے انتخابات میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بنگال، پنجاب، صوبہ سرحد اور سندھ میں کہیں بھی اکثر حاصل کیے بغیر صرف 21% مسلمان سیٹیں حاصل کیں۔ اس کی زیادہ تر تنظیمی پریشانیوں اور مقامی مسلم گروہوں کی مخالفت کی وجہ سے تھا۔ اب فارمیشن آف پروونشل گورنمنٹس، صوبائی حکومتوں کا قیام جو تھا وہ کیا تھا؟ ان جولائی 1937 کانگریس فارم دی گورنمنٹ ان 6 provinces in NWFB خدائی خدمتگار اینڈ کانگریس فارمڈ
coalition government in the Muslim majority province. The Muslim League could not form the government. The Muslim League desired to be in government in the UP, but the Congress consented to a conditional support. जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 सूबों में हुकूमतें तश्कील दी. सूबा सरहद में खुदाई खिदमतगर और कांग्रेस ने मखलूत हुकूमत तश्कील दी. मुस्लिम अक्सरियती सूबों में मुस्लिम लीग हुकूमतें तश्कील नहीं दे सकी. मुस्लिम लीग की ख्वाहिश थी कि यूपी में हुकूमत बनाए, लेकिन कांग्रेस ने मशरूत हमायत पर इत्तफाक किया. डिज़ोल्व AIML पार्लियामेंट्री बोर्ड. अच्छा, आप लोग अब ये ना भी करें इस डेफिनेशन को ज़्यादा, बट ये डेफिनेशन लाजमी तौर पे करेंगे. 6 प्रोविंसेस में किया था उन्होंने. बाकी आप ये पॉइंट्स लाजमी तौर पे याद करें स्टूडेंट्स. पार्लियामेंट्री बोर्ड को तहलील किया AIML में. AIML मेंबर्स नॉट टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप. अब जो AIML था, मेम्बरान अलग ग्रुप की हैसियत से काम नहीं करेगी. AIML member to express the allegiance to the Congress. AIML के कांग्रेस से बैयत का इजहार करने के अरकान थे. उसके बाद definitely the above mentioned terms were devised to subvert the existence of the Muslim League. Therefore, no agreement was possible on this issue. यकीनी तौर पर मज़कूरा बला शराइत मुस्लिम लीग के वजूद को ख़त्म करने का एक आला थी, लिहाजा इस मामले पर कोई मुआहिदा नहीं मुमकिन. पॉलिसीज़ ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट जुलाई 1937 नवंबर 1939. अच्छा, मैं यहाँ पर पूरा लेक्चर इसलिए आपको रीड आउट करके बता देती हूँ अपने चैनल पर, बिकॉज आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. क्योंकि आप लोग को अगर पता होगा कि इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या बातें डिस्कस हुई हैं, इस लॉन्ग क्वेश्चन में बेस क्या है, इस लॉन्ग क्वेश्चन में बातें हुई क्या हैं, देन आपके सामने अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, फर्दर आप लोग उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं उसको. क्योंकि जब तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि इस लेक्चर में असल में डिस्कशन क्या हुई है, इस लेक्चर में हुआ क्या है, इस सन में क्या हुई बात, क्या चीज़ थी, देन आप लोग उसको कभी भी अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. बट आप लोग सब स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब आप लोग लेक्चर यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ें तो उसके बाद आप लोग फर्दर रीड आउट ज़रूर किया करें हैंड आउट्स को, क्योंकि उससे आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंट इंक्रीज़ होता है. पॉलिसीज़ ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट जुलाई 1937 नवंबर 1939. अब जो कांग्रेस की हुकूमतों की पॉलिसियाँ थी जो जुलाई 1937 से नवंबर 1939 तक रहीं, तो वो क्या थी. फर्स्ट ऑल, कांग्रेस गवर्नमेंट in the province launched anti-Muslim drive basically to exclude the ML and other Muslim organization from the government making process. सबसे पहले सूबों में कांग्रेस की तमाम हुकूमतों ने ML और दीगर मुस्लिम तंजीमों को हुकूमत साजी के अमल से खारिज करने के लिए बुनियादी तौर पर मुस्लिम मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी थी. The Muslim Congress leaders had come to know that the ML had got roots in the masses. कांग्रेस कायदीन को पता चल गया था कि ML की अवाम में जड़ें हैं. ठीक है. दे स्टार्टेड द मुस्लिम मैसेज कॉन्टैक्ट मूवमेंट टू डिफेम द ML इन देयर फेवर. कांग्रेस कायदीन को पता चल गया था कि ML की अवाम में जो ये जड़ें हैं, उन्होंने ML को इनके हक में बदनाम करने के लिए मुस्लिम मास राब्ते की तहरीक शुरू की. दे were making cultural and educational policies that they promoted the Hindu culture and symbols in the name of Indian culture. वो सकाफती और तालीमी पॉलिसियाँ बना रहे थे जिसने हिंदुस्तानी सकाफत के नाम पर हिंदू सकाफत और अलामतों को फ़रोग़ दिया. They introduced बंदा मातरम एथम from Anandamath in the institutions and offices etc. The Hindi language was given topmost importance in their policies. Vardha education scheme was the convert Muslim into the Hindus through primary educational literature, projection of Hindu heroes like Gandhi, and distortion of Muslim history became their moral creed. They followed the policy of the discrimination in services or new requirements for jobs. अब अदारा और दफातर वगैरह में अनंत मातम से बांडा मातरम तराना शुरू किया था. ठीक है. यहाँ पर हिंदू बंदा मातरम तराना उन्होंने
ماتم سے لے کر بندہ ماتم سے انہوں نے ترانہ پیش کر دیا تھا. ٹھیک ہے. ان کی پالیسیوں میں ہندی زبان کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. وردھا ایجوکیشنل اسکیم بنیادی تعلیم عدم کے ذریعے مسلمانوں کو ہندو میں تبدیل کرنا تھا. اچھا یہ آپ لوگ کو شارٹ کوشچن آتا ہے کہ وردھا یہاں پر اسکیم کون سی وردھا ایجوکیشنل اسکیم کون سی تھی؟ تو وردھا ایجوکیشنل جو اسکیم تھی پالیسی تھی یہ تھی کہ ہندی زبان کو سب سے زیادہ اہمیت تو دی جا رہی تھی نا. تو وردھا ایجوکیشن اسکیم بنیادی تعلیمی ادب کے تعلیم مسلمانوں کو ہندو میں تبدیل کرنا تھا. ٹھیک ہے. گاندھی جیسے ہندو ہیروز کا پروجیکشن اور مسلم تاریخ کا مسخ ان کا اخلاق مسلک بن گیا تھا. انہوں نے خدمات میں امتیازی سلوک کا ملازمتوں میں نئی بھرتی کی پالیسی پر عمل کیا کہ ملازمتیں ہیں جو نئی بھرتی نئی لوگ وہاں پر رکھے جائیں گے جاب کے لیے. دی کانگریس منسٹریز اڈاپٹیڈ دی اوور آل نیگیٹو اینڈ کروئل ایٹیٹیوڈ اسپیشلی ٹورڈز دی مسلم ایکٹیویٹیز. دی unjust treatment compelled the Muslims to be disciplined in every sphere of life. کانگریس کی وزارتوں نے بالخصوص مسلم کارکنوں کے بارے میں مجموعی طور پر منفی اور ظالمانہ رویہ اپنایا. اس ناجائز سلوک نے مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط پر مضبوط کیا. مسلم رسپانس. اب مسلمانوں کا جو جواب تھا وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے. دی مسلم ور آل اویئر آف دی theocratic inclination of the Hindu people. They arranged a close monitoring of the government. The publicized their policies and raised the issues. The mobilization of Muslims on these matters required keen probe to collect the original facts of the Hindu atrocities. مسلمان ہندو عوام کے مذہبی جھکاؤ سے بخوبی واقف تھے. ٹھیک ہے. دی مسلمز ور اویئر. وہ اویئر تھے ان کے بخوبی واقف تھے جو ان کا مذہبی جھکاؤ تھا ان سے واقف ہو چکے تھے مسلمان. اب انہوں نے حکومتوں کی کڑی نگرانی کا انتظام کیا. انہوں نے اپنی پالیسیوں کو عام کیا اور امور کو اٹھایا. ان معاملات پر مسلمانوں کو متحرک کرنے کے لیے ہندو مظالم کی اصل حقائق کو جمع کرنے کے لیے گہری تحقیقات کی ضرورت تھی. دی پیرپور رپورٹ. اب پیرپور رپورٹ کیا تھی؟ On March 28, 1938, the Council of ML appointed an 8-member committee under the presidentship of Raja Sayyid Muhammad Mehdi of Mirpur that presented its report on November 15, 1938. It tried to dig out the cruelties of Congress ministries in 7 provinces. The report took up the Congress report to the rival Muslim organization intimidation and threats to the pro-Muslim League people. مارچ 1938 کو ایم ایل کی کونسل نے پیرپور کی راجہ سید محمد مہدی کی صدارت میں ایک 8 ممبرز کے جو لوگ تھے 8 رکنی تھے لوگ 28 کمیٹی مقرر کی جس نے اپنی رپورٹ 15 نومبر 1938 کو پیش کی. اس نے کانگریس کی وزارتوں پر ہونے والے ظلم کو ساتوں میں کھوجنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. صوبوں اور رپورٹ میں حریف مسلم تنظیموں کانگریس کی حمایت مسلم لیگ کی حامی لوگوں کو ڈرانے اور دھمکیاں دی گئیں. اس کے بعد دی شریف رپورٹ مارچ 1939 یہ کیا تھی جو شریف رپورٹ مارچ 1939 میں دی گئی تھی. ایم ایل ڈیپیوٹڈ مسٹر شریف ود ممبرز ٹو انویسٹیگیٹ دی انجسٹسز انڈر دی dictatorial rule of the Hindus. This report mainly collected the facts concentrating on ill treatment of the government with the Muslims in Bihar. ایم ایل نے مسٹر شریف کو ممبران کے ساتھ ہندوؤں کی امرانہ حکمرانی کے تحت ہونے والی ناانصافیوں کی تحقیقات کے لیے ممبر مقرر کیا. اس رپورٹ میں بنیادی طور پر حقائق کو اکٹھا کیا گیا جس میں ناروا سلوک پر توجہ دی گئی تھی. بہار میں مسلمانوں کے ساتھ حکومت کی. دی فضل الحق رپورٹ. اب فضل الحق کی جو رپورٹ تھی دسمبر 1939 کی تو وہ کیا تھی. A.K. Fazl Haq published a pamphlet entitled Muslim Suffering Under the Rule of the Congress and made many alarming revelations. For example, اب A.K. فضل حق نے کانگریس کے قاعدے کے تحت مسلم مظلومیت کے عنوان سے ایک پرچہ شائع کیا اور بہت سے اذان سے منع کیا.
forbids of azan, attacks in mosques, noisy processions of the Hindu scholars, forbidding of the cow, Salgar, etc. This pamphlet spawned the indictment by the Congress on the Muslims. انہوں نے اب جو کیا، انہوں نے بہت سے اذان سے منع کر دیا تھا، مساجد میں حملے، ہندوؤں کو مذموم شور کے جلوس، گائے ذبح سے منع کیا، ایزر خطرناک انکشافات کیے، مثلا کرنا وغیرہ وغیرہ. اس پرچے نے جواب دیا کانگریس کی طرف سے مسلمانوں پر فرد جرم. All the report describes the Congress government as an attempt to create Hindu Raj that wanted to overwhelm the Muslim culture and their identity. It was a rigorous threat to the Muslims' interest. ان تمام اطلاعات میں کانگریس حکومت کو ہندو راج بنانے کی کوشش قرار دیا گیا جو مسلم ثقافت اور ان کی شناخت کو مغلوب کرنا چاہتی ہے. یہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے ایک سخت خطرہ تھا. مسلم لیگ ایکٹیویزم. اب مسلم لیگ کی جو ایکٹیویزم تھی وہ کیا تھی، ان کی سرگرمی اب کیا تھی. دی مسلم لیگ highlighted the issues and mobilized the Muslims to counter them adequately. مسلم لیگ نے مسائل پر روشنی ڈالی اور ان کا مناسب مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو متحرک کیا. It recognized the Muslim community to cope with the situation. The ML arranged its session at Lucknow in October 1937. Many prominent leaders like Fazlul Haq participated in the session, while the Sikandar Hayat and Saadullah announced their support to the ML. مسلم لیگ نے مسائل پر روشنی ڈالی اور ان کا مناسب مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو متحرک کیا. اس نے مسلم کمیونٹی کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے تنظیم نو کی. ایم ایل نے اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں اپنے اجلاس کا اہتمام کیا. اس سیشن میں فضل الحق جیسے بہت سارے ممتاز رہنماؤں نے حصہ لیا، جبکہ سکندر حیات اور سعد اللہ نے ایم ایل کی حمایت کا اعلان کیا. دی مسلم لیڈرز شیڈ up a sharp criticism on the Congress policies. They protested against the reduction of status of Urdu and other Muslim-related issues. They created the realization amongst the Muslims of what can happen under the Congress rule and urged for serious thinking about the future political constitutional arrangements. They unearthed the real objectives of the Congress and urged the need of unity among the Muslims under the banner of the Muslim League. مسلم رہنماؤں نے کانگریس کی پالیسی پر کڑی تنقید کی. انہوں نے اردو کی حیثیت میں کمی اور مسلم سے متعلق دیگر امور کے خلاف احتجاج کیا. انہوں نے مسلمانوں کے درمیان کانگریس کی حکمرانی کے تحت کیا ہو سکتا ہے اس کا احساس پیدا کیا اور آئندہ کے سیاسی اور آئینی انتظامات کے بارے میں سنجیدہ سوچنے کی تاکید کی. انہوں نے کانگریس کے اصل مقاصد کا پتہ لگایا اور مسلم لیگ کے بینر تلے مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا. اس کے بعد سیکنڈ وار تھی. سپتمبر 1939 proved blessing for the Muslim in a sense that the Congress ministries resigned. In November 1939, the Muslim observed Day of the Deliverance on December 22 to 1939. دوسری جنگ عظیم ستمبر 1939 نے مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے برکت کا ثبوت دیا کہ کانگریس کی وزارتوں نے نومبر 1939 میں استعفے دے دیا. مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا. The ML redefined its position during the World War II. They expressed their atheism that no constitution to be enforced without the consent of the Muslims. They eradicated their organizational weakness and refined their objectives, keeping the experiences of the Congress ministries. ایم ایل نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی حیثیت کی وضاحت کی. انہوں نے اس پر جوش کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر کوئی آئین نافذ نہیں کیا جائے گا. انہوں نے اپنی تنظیمی کمزوریوں کو مٹایا اور کانگریس کی وزارتوں کی تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مقاصد کو بہتر بنایا. یہاں پر ہمارا لیکچر آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے ان کو اپنی ورڈنگ میں ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور ہینڈ آؤٹ کو لازمی طور پر ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اپنے پوائنٹس میں لکھنا ہے. اور یہاں پہ یہ پوائنٹس زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں تیار. اور ریڈ آؤٹ ضرور کریں ہینڈ آؤٹس کو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام، اللہ حافظ.